سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ دو بنیادی رکاوٹیں جو ابھی تک نظر آ رہی ہیں، ایک تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک مان نہیں رہے، دوسرا پچھلے ایک ہفتے میں تو کم از کم شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ ہم سے کسی نے باضابطہ طور پر رابطہ نہیں کیا، اسد کیسر سے کیا، انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی سے کریں تو پھر خاموشی ہو گئی۔ تو آپ اب کیا دیکھتے ہیں کہ یہ رکاوٹیں عبور آج ہو جائیں گی، کل ہو جائیں گی، کیسے بات آگے بڑھے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سیاسی فساد ہے اس وقت، آپ بحران کا ہے، اس کی وجہ سے ملک میں ایک انتشار ہے اور معاشی بحران بھی اس کی وجہ سے ہے۔ اب دیکھیے، آج لاہور میں ہوں تو نان کی قیمت 30 روپیہ ہو گیا ہے اور جو پتلی سے روٹی ہے وہ 20 روپیہ پر ملتا ہے۔ چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا، استعمال کے ہر چیز کی قیمت میں اتنا اضافہ ہوا کہ لوگوں کی نیند بالکل حرام ہو گئی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس دلدل سے نکلنا ایک ہی راستہ ہے، وہ الیکشن ہے۔ ہم شفاف الیکشن چاہتے ہیں کہ 2018 کی طرح نہ ہو، ماضی کی طرح نہ ہو۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس پر تمام سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں، اس لیے کہ یہ ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، نہ دو پارٹیوں کا مسئلہ ہے، ہم سب اس میں سٹیک ہولڈر ہے۔ مجھے ضرورت ہے، میری جماعت کو ضرورت ہے ایک شفاف الیکشن، لیکن ظاہر ہے الیکشن صرف ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، تمام سٹیک ہولڈر کا مسئلہ ہے۔ یہ نہ صرف پی ٹی آئی کی مرضی سے ممکن ہے، نہ صرف پی ڈی ایم کی مرضی سے ممکن ہے، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن ماضی میں یہی ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک شدید خطرناک زہریلی پولرائزیشن ہے، فاصلے ہے اس وجہ سے، یہاں تک اعلانات کیے گئے کہ یا ہم رہیں گے یا وہ رہیں گے۔ اس سے آگے کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو جماعت اسلامی نے اس لیے ان رابطوں کا آغاز کیا ہر سطح کی کہ لوگ ایک مشترک چیز پر تو آ جائے۔ آج الحمدللہ یہاں تک تو کامیاب ہوئی کہ سپریم کورٹ نے بھی مذاکرات کی تجویز پیش کی کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھے، پی ٹی آئی نے بھی کمیٹی بنائی، پی ڈی ایم بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، جناب زرداری صاحب بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ مدہانی چلے گی تو کوئی مکن ضرور نکلے گا۔ جی ہاں، مذاکرات کا پہلا راؤنڈ شروع ہو گیا، یہ چلیں اچھی بات ہے، لیکن اس میں مولانا فضل الرحمان کسی بھی طرح لچک دکھاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ سراج الحق صاحب، پی ڈی ایم ظاہر ہے اس کا ایک اہم حصہ ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کی پارٹی، اگر مولانا نہیں مانتے تو آپ کے خیال میں پی ڈی ایم کیا آگے بڑھ سکے گی؟ دیکھیں، پی ڈی ایم کے ہر جماعت کو علیحدہ علیحدہ لینا یہ تو ایک مشکل کام ہے، لیکن پی ڈی ایم اگر ایک اتحاد ہے اور اس کی طرف سے کمیٹی بنتی ہے اور وہ ایک فارمولے پر متفق ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں اسی سے تو بات آگے نکلے گی۔ باقی ظاہر ہے جہاں 13 جماعتیں ہوں، 11 جماعتیں ہوں، ہر پارٹی کا اپنا ایک سٹانڈ، اپنا ایک نظریہ، اپنا ایک پروگرام ہے، لیکن ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے نظریے کو چھوڑے یا اپنا پروگرام کو چھوڑے۔ صرف ایک بات ہے اور یہ کہ ایک ڈیٹ پر ہم متفق ہو جائیں کہ الیکشن کہاں، کب اور کیسے کرنا ہے، فیئر الیکشن ہو، انفائر، غیر جانبدار ہو اور ایک متفقہ ڈیٹ ہو۔ صحیح ہے، اس لیے کہ ایک ڈیٹ وہی ہے جو الیکشن کمیشن نے طے کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا 8 اکتوبر ہے۔ ایک ڈیٹ وہی ہے جو 14 مئی سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے، لیکن ہماری یہ تجویز ہے کہ ادھر یا ادھر کی بجائے درمیان کا کوئی تاریخ ہو اور مرکز اور صوبے میں بیک وقت الیکشن ہو، اور الیکشن سے پہلے ایک رولز آف گیم، کھیل کا جو قواعد اور ضوابط ہے وہ طے ہو، تاکہ یہ متنازع الیکشن نہ ہو اور یہ فروٹفل ہو، ورنہ 21 ارب روپے ادھر، 21 ارب روپے ادھر، اس طرح کل ملا کر کوئی 71-72 سے 80 ارب روپے تک خرچ ہوتے ہیں۔ یہ تو وہی ہے جو الیکشن کمیشن کا خرچ ہوتا ہے، باقی تو کھربوں تک اس کا مجموعی خرچ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کھیل کے بعد اگر نتیجہ کچھ بھی نہ ہو تو یہ تو قوم، ملک کا نقصان ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مرکز میں بھی نگران حکومتیں ہوں، چاروں صوبائی حکومتوں میں بھی نگران حکومتیں ہوں،
اور ایک تو متفقہ ڈیٹ پر الیکشن کا انعقاد ہو جائے۔ قوتوں کا اتفاق ہے اور سپریم کورٹ بھی کنونس نظر آتی ہے کہ الیکشن پاکستان میں ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے، تمام پورے پاکستان میں، تمام صوبوں میں، قومی اسمبلی میں، اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس پر جو ہے وہ ذہنی طور پر تیار اور آمادہ دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اختلاف کا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کب ہوں، اکتوبر میں، جولائی میں، مئی میں، کب ہوں؟ اختلاف کا نقطہ یہ ہے۔ آپ کے خیال میں یہ جو مذاکرات اب شروع ہوئے ہیں، کیا پی ڈی ایم کی جماعتیں اکتوبر سے، کیونکہ ابھی تک وہ پریس کانفرنسز میں، ٹاک شوز میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اکتوبر میں اپنے وقت پر الیکشن ہوں گے، اگر اکتوبر ہی میں ہونے ہیں تو پھر مذاکرات کس لیے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر فرض کرے اکتوبر ہی میں ہو تو بھی 90 دن یعنی 3 مہینے قبل آپ نے الیکشن پروسیس تو شروع کرنا ہے، نگران حکومتی تو بنانی ہے۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ 8 اکتوبر کو فرض کرے الیکشن کمیشن کی تجویز کے مطابق الیکشن ہے اور آپ الیکشن کے بعد مرکز اور صوبے میں نگران حکومتیں بنائیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تاریخ سپریم کورٹ نے دیا ہے، ایک الیکشن کمیشن نے دیا ہے، اب سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ جائیں، وہ ایک درمیان کا راستہ نکالیں گے۔ میں نے بھی ایک سپریم کورٹ کے سامنے کچھ تجاویز رکھی ہیں جو آپ کے علم میں ہے، کہ میں نے یہی عرض کیا کہ ابھی رمضان ہے، پھر عید ہے، پھر لوگ حج پر جائیں گے، پھر لوگ حج سے واپس آئیں گے، تو سموتھلی عید بقر کے بعد کوئی ایسا دن ہو سکتا ہے، مبارک دن، جس پر لوگ اپنے مستقبل کے خاطر اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ صحیح ہے۔ اگر آپ کی تجویز کو مان لیا جائے سراج الحق صاحب، تو پھر یہ جولائی بنتا ہے، اور اگر جولائی میں الیکشن کرانے ہیں تو پھر تو فوری طور پر اسمبلیاں توڑنی پڑیں گی، تبھی وہ 60 ڈیز کا پروسیس کمپلیٹ ہوگا نا، مئی میں پھر اسمبلیاں توڑنی پڑیں گی۔ کہ اگر آپ شہادت کا رتبہ بھی چاہتے ہیں اور مرنا بھی نہیں چاہتے تو یہ تو نہیں ہوگا نا جی۔ ظاہر ایک سیاسی اور پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے، آئین میں یہی لکھا ہے کہ الیکشن سے پہلے نگران حکومتیں ہوں، تو اگر آپ نے الیکشن پر جانا نہیں ہے وہ تو اور بات ہے، لیکن اگر آپ الیکشن پر یقین رکھتے ہیں اور ایک تاریخ پر متفق ہو جاتے، ویسے بھی اگر 8 اکتوبر کو بھی الیکشن ہو تو بھی آپ نے جولائی میں اپنی اسمبلیوں کو تحلیل کرنا اور نگران حکومتوں کے لیے بات چیت کرنا تو کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ اس سے پہلے جاتے ہیں تو میرے خیال میں پھر بھی یہی کرنا پڑے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نارملٹی اور ملک کا استحکام کس چیز میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر درمیان کا ایک تاریخ ہم طے کر لے اور تمام سیاسی جماعتیں اس پر متفق ہو تو اس میں خیر دیکھتا ہوں پاکستان کے، اس لیے کہ اس تمام سیاسی انتشار کا سب سے برا اثر جو ہے غریب پر ہے، عام پاکستانی پر ہے۔ بے روزگاری اور مہنگائی میں جس طرح بری طرح اجل رہا ہے، آپ گزشتہ کئی مہینوں کے یہ جو کارروائی ہیں قومی اسمبلی کا دیکھ لیں، بلکہ سپریم کورٹ کا بھی دیکھ لیں، کوئی ایک عوامی ایشو پر ڈیبیٹ نہیں ہے۔ یہی ڈیبیٹ ہے کہ آپ ٹھیک ہے یا میں ٹھیک ہوں، آپ کا چور مرد آباد، میرا چور زندہ باد، میری مرضی کا جج زندہ باد، آپ کی مرضی کا جج مرد آباد۔ تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس کا متاثر فریق جو ہے غریب عوام ہے۔ اب دیکھیے، ابھی آج بھی سیشن تھا، لیکن اس میں سوات کے دھماکے پر اتنے قیمتی لوگ شہید ہو گئے، اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ کیوں یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ پشاور میں واقعہ ہوا، بلوچستان میں روز واقعہ ہوتا ہے، ساری توجہ انتخابات اور اس بحث پر ہے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ یعنی آپ نے آئی ایس پی آر کا پریس کانفرنس سنا ہوگا، یوں لگتا ہے کہ ملک کے اندر ایک جنگ برپا ہے، لیکن اس جنگ کو امن میں تبدیل کرنا جس کی ذمہ داری ہے وہ ان اڈہاک ایشوز میں وہ لوگ الجھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ الیکشن ہو، قبل از وقت بھی ہو جائے، لیکن ملک کے لیے بہتر ہو، تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔